بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت یا ساؤل کی قیادت میں ایک لشکر فلسطینیوں کے لشکر کے خلاف برسر پیکار تھا۔ خون ریزی سے بچنے کے لیے 3 میٹر سے زیادہ لمبا ایک فلسطینی شخص جسے جالوت یا گولیت کہا جاتا تھا بنی اسرائیل کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو آگے آئے۔ اسی طرح 40 دن تک وہ مسلسل للکارتا رہا، لیکن جالوت کے مقابلے میں آنے والے اکثر اسرائیلی یا تو مارے جاتے یا پھر بری طرح زخمی ہو جاتے تھے۔ اس کیفیت کی وجہ سے اسرائیلی نوجوان جالوت کے مقابلے میں جانے سے پس و پیش سے کام لے رہے تھے۔ پھر ایک دن اس نے للکار کر کہا، آج میں نے اسرائیل کے خدا کے لشکروں کو حقیر جانا ہے۔ یہ سن کر ایک نوجوان داؤد نے کہا، یہ نامختوم کون ہے جو خداوند کے لوگوں کی توہین کرنے کی جرت کرتا ہے؟ میں جا کر اس کے خلاف لڑوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر سے اس دیو قامت بہادر سے مقابلہ کرنے نکلا۔ اس نوجوان کے پاس ایک عصا اور ایک فلائن جو غلیل کی ایک قسم ہوتی ہے بطور ہتھیار تھی۔ وہ ایک قریبی نالے سے 5 چکنے پتھر حملہ کی غرض سے اٹھا کر ساتھ لاتا ہے۔ جالوت کے مد مقابل آنے پر اس نے ایک پتھر فلائن میں رکھ کر مارا۔ وہ پتھر ٹھیک نشانے پر لگا اور جالوت سر پر پتھر لگنے سے چکرا کر گر پڑا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد تمام فلسطینی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اسرائیلیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ جری اور باہمت نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ وہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرنے آئے تھے، مگر صورتحال دیکھ کر قومی جذبے کے تحت حضرت طالوت کی اجازت سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ ساؤل بادشاہ اس فتح پر خوش نہیں ہوا۔ اس کے برعکس حسد سے مغلوب ہو کر اس نے داؤد کی موت کی خواہش کی، جو اس سے بچنے کے لیے صحراؤں میں یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ سلامتی میں رہتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ داؤد یہودا کے قبیلے کے یسی کے 7 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ وہ بھی بہت چھوٹا تھا جب حضرت سمویل کو خدا نے اس کے باپ کے گھر بھیجا تاکہ اسے ساؤل کی جگہ بادشاہ بنا سکے۔ سمویل نے اس کو پہاڑ سے بلایا جہاں اس کے باپ کا ریوڑ چرتا تھا۔ وہ سمویل کے سامنے آیا جس نے بابرکت تیل سے اسے اپنے بھائیوں میں باشم کر دیا۔ اس دن سے خداوند کی روح ایک خاص انداز میں داؤد پر ٹھہر گئی۔ اس کے برعکس بادشاہ ساؤل کو اداسی اور مایوسی نے آ گھیرا۔ داؤد کو ساؤل کے دربار میں بلایا گیا تاکہ وہ اپنی آواز اور ساز سے بادشاہ داؤد کا دل بہلائے۔ چنانچہ نوجوان داؤد نے آواز اور گانے کی دھن کے ساتھ بادشاہ ساؤل کی اداسی کو دور کیا۔ بنی اسرائیل میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ یہودا کے خاندان سے نبوت اور افرایم کے خاندان سے سلطنت مختص تھی، مگر قتل جالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو شہرت و عظمت کے ساتھ نبوت اور سلطنت بھی عطا کی۔
جنگ جلبوہ میں ساؤل کی موت کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا، جس کو جلد ہی اس کے 2 وزیروں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر داؤد کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت داؤد کے بادشاہ بننے کے بعد اسرائیلی قوم کے عروج و فتوحات کا دور شروع ہوا۔ اسرائیلی جو پہلے فلسطینیوں کے ہاتھوں پے در پے شکستوں کا شکار تھے، اب پورے ملک فلسطین کے مالک بن گئے۔ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے بعد حضرت داؤد نے دارالسلطنت ہیبرون سے یروشلم منتقل کر دیا اور ایک وسیع تر سلطنت اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد کو خدا نے ساری اقوام کے تمام خطوں کی حکومت عطا کی، جس میں شام، عراق، فلسطین اور جزیرہ عرب کے بعد حصے شامل تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ دور عروج حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں اوج کمال کو پہنچا۔ حضرت داؤد کے عہد سے پہلے اسرائیلی لوہے کی اشیاء اور ہتھیاروں کے لیے فلسطینیوں کے دست نظر تھے اور لوہے سے اشیاء بنانے کے فن سے ناآشنا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا اور اس طرح لوہے کی صنعت اور زرہ سازی میں بنی اسرائیل خود کفیل ہو گئے۔ حضرت داؤد کا شجرہ نسب 11 پشتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ خدا کے برگزیدہ بندے، صاحب کتاب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر الہامی کتاب زبور نازل فرمائی۔ اس زبور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث اس کے نیک بندے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق زبور مواعظ و حکم کا مجموعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو خوبصورت آواز بھی عطا کی تھی اور آپ ایک خوشگلو انسان تھے۔ چنانچہ لحن داؤدی ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ اسرائیلی روایات اور خرافات اس کے برعکس ہیں۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت داؤد بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ طالوت کے دربار میں ایک ماتحت کے طور پر کام کرتے تھے اور وہ بادشاہ کے داماد بھی تھے۔ فلسطینیوں کے خلاف ان کی جنگجوانہ کارروائیوں سے جب ان کی مقبولیت بڑی تو حسد کے مارے بادشاہ ساؤل ان کے خلاف ہو گیا اور حضرت داؤد کو دربار سے بھاگنا پڑا۔ آپ جنوبی یہودا اور فلسطینہ میں ایک غیر قانونی بھگوڑے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں آپ کے گرد ایک باقاعدہ فوج اکٹھا ہو گئی اور آپ ایک طرح سے رابن ہوڈ کی زندگی گزارنے لگے، مگر اس کے باوجود آپ محب وطن ہیں۔ اس وجہ سے آپ یہودا کے بزرگ انسانوں کی نظر میں ایک پسندیدہ نوجوان تھے۔ پھر جب ایک جنگ کے دوران بادشاہ طالوت اور اس کا ولی عہد بیٹا یوناتن مارے گئے تو بنی اسرائیل نے بالاتفاق حضرت داؤد کو بادشاہ بنا دیا۔ ول ڈیورنٹ یورنٹ اپنی کتاب میں بابلی روایات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد پہلے بادشاہ طالوت کے بعد کافی قتل و غارت کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے۔ وہ جالوت کے ہروانہ قاتل یوناتن اور متعدد خادماؤں کے نرم دل محبوب، وحشی رقصوں کے نیم برہنہ رقاص، دل لبھانے والے بربط نواز، شاندار نغموں اور حمدوں کے میٹھے گلوکار اور تقریباً 40 برس تک یہودیوں پر کامیابی سے حکومت کرنے والے حکمران تھے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں حضرت داؤد ایک متضاد تمناؤں والے شخص کے طور پر ابھرتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ سیزر اور مسیح جیسی نرمی برتنے کے لیے تیار، اور کسی بھی اشوری حکمران کی طرح تمام جنگی قیدیوں کو مار ڈالنے والے۔ اپنے بیٹے کو اس بوڑھے صبی کا خون میں تر سفید سر لانے کے لیے بھی بھیجے نظر آتے ہیں، جس نے بہت سال پہلے بددعا دی۔ نفس پرستی کے ساتھ ریاح کی بیوی کو اپنے حرم میں شامل کر کے ریاح سے نجات پانے کے لیے اسے جنگ کے اگلے محاذوں پر بھیجتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال اسرائیلی روایات کے مطابق آپ ایک مختلف عناصر والے مستند انسان تھے جو اپنے اندر بربریت کی علامات بھی رکھتے تھے اور تہذیب کی تمام امتیازی خصوصیات بھی۔